اگر تم یہ سن رہی ہو تو شاید اللہ تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جب سب کچھ بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، دل بے سکون، دعائیں ادھوری، رشتے کمزور، اور آنکھیں ہر رات خاموشی سے پھیکتی رہتی ہیں۔ میں بھی ایسی ہی تھی۔ میں لوگوں کے سامنے مسکراتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ ہر طرف پریشانیاں تھیں، کبھی گھر کے مسائل، کبھی مستقبل کی فکر، کبھی اپنی غلطیوں کا احساس، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہیں۔ میں نماز بھی پڑھتی تھی، دعا بھی کرتی تھی، لیکن دل پھر بھی بے چین رہتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے ایک بات سمجھ آئی۔ شاید مسئلہ صرف حالات کا نہیں تھا، شاید میرا دل اللہ سے دور ہو گیا تھا۔ اور پھر میں نے ایک چھوٹا سا عمل شروع کیا، استغفار، صرف استغفر اللہ، ایک ایسا ذکر جسے ہم اکثر معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ شروع میں روز صرف چند مرتبہ استغفار کرتی تھی، لیکن پھر میں نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سونے سے پہلے اور فجر کے بعد میں بار بار کہتی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ چند الفاظ میری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی لے آئیں گے۔ آہستہ آہستہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ وہ پریشانیاں جو مجھے رات بھر جگاتی تھیں، ان کا اثر کم ہونے لگا۔ مسائل فوراً ختم نہیں ہوئے، لیکن مجھے ان کا سامنا کرنے کی طاقت مل گئی، اور یہی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر میں نے قرآن میں ایک آیت پڑھی، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ رزق کا دروازہ بھی ہے، برکت کا ذریعہ بھی، اور سکون کا راستہ بھی۔ مجھے یاد ہے ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں ہر وقت بے وجہ اداس رہتی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ کوئی میری کیفیت سمجھے، لیکن انسانوں سے پہلے اللہ نے مجھے سمجھا، اور جب میں نے استغفار کو تھاما تو اللہ نے مجھے سنبھال لیا۔ شاید تم بھی اس وقت کسی آزمائش سے گزر رہی ہو، شاید تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، شاید تم کسی ایسی دعا کا انتظار کر رہی ہو جس کے پورا ہونے میں دیر ہو رہی ہے، یا شاید تم اپنے ماضی کی غلطیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہو۔ اگر ایسا ہے تو آج ایک وعدہ کرو، اپنے رب سے دور مت جاؤ، کیونکہ اللہ ناراض ہو کر بھی اپنے بندے کے لیے رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ استغفار صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں، یہ دل کی پکار ہے، یہ اللہ کے در پر جھکنے کا نام ہے، یہ مان لینے کا نام ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا رب سب سے طاقتور ہے۔ جب تم استغفار کرتی ہو تو صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، تمہارا دل بھی صاف ہوتا ہے، تمہاری روح بھی ہلکی ہوتی ہے، اور تم اللہ کے مزید قریب ہو جاتی ہو۔ آج دنیا میں ہزاروں لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں، کوئی دولت میں، کوئی رشتوں میں، کوئی شہرت میں، لیکن اصل سکون اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے، اور استغفار اس واپسی کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری زندگی جادو کی طرح ایک دن میں بدل گئی، نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ استغفار نے مجھے بدل دیا، میری سوچ بدل دی، میرا دل بدل دیا، میرا اللہ پر یقین پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا۔ اور جب انسان بدل جائے تو اس کی زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے۔ اس لیے اگر آج تم پریشان ہو، اگر تمہارے آنسو کسی کو نظر نہیں آ رہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلی ہو، تو یاد رکھو، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ہر آہ سن رہا ہے، تمہارے ہر آنسو کا حساب اس کے پاس محفوظ ہے۔ بس ایک بار دل سے کہو، استغفر اللہ۔ شاید یہی وہ لفظ ہو جو تمہاری تقدیر کا نیا باب کھول دے،
شاید یہی وہ عمل ہو جو تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے، اور شاید یہی وہ لمحہ ہو جب تمہاری زندگی بھی بدلنا شروع ہو جائے۔ تو آج سے استغفار کو اپنی عادت بنا لو، کیونکہ جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف رحمت کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، کبھی کبھی زندگی بدلنے کے لیے بڑی چیزوں کی نہیں، صرف ایک سچے دل سے کہے گئے استغفر اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔